ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیک عمل جتنا باعظمت اور محبوب ان 10 دنوں یعنی عشرہ ذی الحجہ میں ہے اور کسی زمانے میں نہیں۔ اس لیے اس میں کثرت سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ورد رکھو۔ بخاری شریف، ترمذی شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی اور دن میں عبادت کرنے کا وہ ثواب نہیں جو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کے روزوں کا ہے۔ اس عشرے میں ایک روزہ رکھنے والے کو سال بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے اور ایک رات کے قیام کا سال بھر کے قیام کے برابر ثواب ملتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عشرہ ذی الحجہ میں کسی خاص دن میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور رات جاگے، وہ ایسا ہے جیسے وہ سال بھر حج ہی کرتا رہا۔ اس طرح اس نے سال بھر کے عمرے کا ثواب بھی ملے گا۔ ان دنوں میں ایک روزہ رکھنے والا ایسا ہے جیسے سال بھر عبادت کی ہو۔ ماہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو عرفے کا دن کہتے ہیں۔ یوں تو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ یعنی 10 دن کی بڑی فضیلت ہے، لیکن 9 ذی الحجہ کا شب و روز خصوصی طور پر بے پناہ برکتیں اور رحمتیں سمیٹے ہوئے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عرفے کے دن ظہر اور عصر کے درمیان 4 رکعت نماز نفل پڑھے، ہر رکعت میں 1 بار سورہ فاتحہ 50 بار سورہ اخلاص پڑھے، تو اس کے نامہ اعمال میں 1000 در 1000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ قرآن مجید کا ہر لفظ پڑھنے کے بدلے میں اسے بہشت میں ایک درجہ مل جاتا ہے۔ اس درجے کی لمبائی 500 برس کی مسافت کے برابر ہوگی۔ قرآن مجید کے ہر حرف کے بدلے اسے ثواب ملے گا۔ عشرہ ذی الحجہ میں صدقہ دینے یا غریبوں کو مال دے کر ان کی مدد کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ سب انبیاء اور رسولوں کا صدقہ دیتا ہے۔ کوئی شخص کسی بیمار کی تیمارداری کرے تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے مقبول دوستوں اور اولیاء اللہ کی بیمار پرسی کی۔ کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جانا شہید کے جنازے کے ساتھ جانے کے برابر ہے۔ جو ان دنوں میں کسی محتاج کو کپڑا دے اسے بہشتی حلہ عنایت کیا جائے گا۔ جو یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرے اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے زیر سایہ جگہ دے گا۔ جو شخص کسی علمی اور دینی مجلس میں جائے گا وہ گویا نبیوں اور رسولوں کی مجلس میں گیا۔ سبحان اللہ۔